أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جامعۃ الصبور گوجرانوالہ میں ایک معروف دینی ادارہ ہے ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ اس ادارے کو صبح قیامت تک قائم اور دائم رکھے آمین اللہ کی منشا اور اللہ کی مرضی ایسی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ بھی پاکستان میں ان اداروں کو قائم رکھنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ پاکستان کی جو عوام ہے یہ اپنی زکوٰۃ عشر صدقات دے کر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم لوگ بھی ان
مدارس کو قائم اور دائم دیکھنا چاہتے ہیں۔ رات کا کچھ حصہ گزر گیا، میری اپنی طبیعت بھی زیادہ ٹھیک نہیں، ایک بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ مجھے اس کی توفیق دے۔ اکثر علماء کا یہ خیال ہے کہ میرے آقا کو جو معراج کا سفر پیش آیا وہ اسی رجب کے مہینے میں ہے۔ اگرچہ یہ مستند قول نہیں، دوسرے اقوال بھی موجود ہیں۔ میری اس بات کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ معراج ہی کے ساتھ ہوگا۔ جب بھی کسی شخصیت کے ساتھ کوئی محرک العقول واقعہ پیش آیا، محیر العقول آپ سمجھ گئے؟ گونگے ہو گونگے؟ آنکھوں نہیں سمجھے؟ جس واقعہ کو دیکھ کر انسانی عقل حیرت زدہ ہو جائے، ناممکن ممکن ہو جائے، عقل اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو، کسی شخصیت کے ساتھ جب ایسا واقعہ پیش آیا نا، اللہ نے اس واقعہ کو جب بیان کیا تو اس شخصیت کی ابدیت کا ذکر کیا۔ ایسا واقعہ جس واقعہ سے عقیدے کے خراب ہونے کا خطرہ پیدا ہوا، اس واقعہ کو پڑھ کے سن کے یہ خطرہ تھا کہ لوگوں کے عقیدے کیا ہو جائیں گے۔ اللہ نے جب اس واقعہ کو بیان کیا تو اس شخصیت کی کس صفت کا ذکر کیا؟ ابدیت کا۔ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، کون تھا؟ بولو تو صحیح تھا۔ بغیر باپ کے جنم لیا۔ اس واقعہ سے خطرہ تھا کہ لوگوں کے عقیدے کیا ہوں گے۔ پھر عیسائیوں کے عقیدے خراب ہوئے بھی
انہوں نے کہا عیسیٰ ابن اللہ ہے، اللہ کا بیٹا جو عیسائی مناظرہ کرنے آئے تھے نا میرے نبی سے، اس مناظرے کا عنوان تھا، عیسائی کہتے تھے عیسیٰ الہ ہے، اور میرے آقا کہتے تھے لا الہ۔ یہ مناظرے کا موضوع تھا۔ عیسائی پادری نے حضرت عیسیٰ کی الوہیت پر یہی دلیل دی، وہ ابن اللہ ہیں، وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ جب میرے آقا نے اس کا انکار کیا نا تو عیسائی پادری کہنے لگا وہ اللہ کے بیٹے نہیں تو ان کے باپ کا نام بتاؤ۔ دلیل اس دی بڑی ترکڑی سی، جی وہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ان کا باپ ہو، اس نے کہا وہ اگر اللہ کے بیٹے نہیں تو ان کے باپ کا نام بتاؤ۔ اللہ نے سورت آل عمران کی ابتدائی 80 آیتیں اتاری، سبحان اللہ، ایک ایک شبے کا جواب دیا، اور یہ جو تھا نا کہ ان کا باپ کوئی نہیں اس لیے الہ ہے، اللہ نے کہا عیسیٰ کا تو صرف باپ کوئی نہیں، آدم دی تے ماں بھی کوئی نہیں، تو تم نے اسے الہ کیوں نہیں مانا؟ یہ جواب دیا قرآن نے۔ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، عقیدے کے بگڑنے کا کیا تھا؟ بولو تو صحیح۔ لوگ کہیں گے وہ ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، پھر عقیدے خراب ہوئے بھی عیسائیوں کے۔ وہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوا نا، اس کی ماں پہ تہمت لگنے لگی تھی، اس کی پیدائش سے عقیدے کے خراب ہونے کا خطرہ تھا، اسے رب نے ماں کی گود میں بلوایا، اور اس نے پہلا جملہ بولا انی عبد اللہ، انی بہت انی عبداللہ دا معنی ہے میں اللہ دے نور وچوں نکلے ہاں، نہیں میں اللہ کی جز ہوں، یہی معنی انی ان اللہ، انی ابن اللہ، انی نور من نور اللہ۔ فرمایا نہ میں اللہ، نہ میں ابن اللہ، نہ میں نور من نور اللہ، انی عبد اللہ، میں کون ہوں؟ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ مجھے کتاب دے گا، ماضی کا صیغہ تحقق کے لیے، معنی مضارع کا کریں گے، اللہ مجھے کتاب دے گا، اللہ مجھے نبی بنائے گا۔ بولے کیوں تھے؟ ماں پہ کیا لگ گئی تھی؟ لوگوں نے ان کی ماں سے کہا تیرا باپ ایسا نہیں، تیری ماں ایسی نہیں، تیرا بھائی ایسا نہیں، یہ کتھوں لے کے آئیے؟ مریم کو رب نے سمجھایا تھا کہ لوگ باتیں کریں تو تو نے ایک دن کے بچے کی طرف اشارہ کرنا ہے، اس کو پوچھو۔ مریم نے جو اشارہ کیا، معاملہ ذرا زیادہ مشکوک ہو گیا، زیادہ مشکوک ہو گیا نا معاملہ۔ ہمیں پاگل بناتی ہے، اپنا گناہ اور پاپ اس بچے پہ ڈالتی ہے۔ ایک دن کے بچے سے بات کریں، مریم کے دامن کی طرف جب چھینٹیں اڑنے لگے نا تو رب نے کہا اٹھو میرا عیسیٰ، ماں کی پاک دامنی کا اعلان بھی کر، میری توحید بھی بیان کر۔ وہ ماں کی گود میں بولے انی عبد اللہ،
آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ مجھے کتاب دے گا، اللہ مجھے نبی بنائے گا۔ علماء کرام، شاید آپ کو کچھ فائدہ ہو جائے، عوام کو تو یقیناً ہوگا، علماء نے پہلے پڑھا بھی ہوگا، شاید پڑھا بھی ہو۔ بلوایا تو تھا ماں کی پاک دامنی کے اعلان کے لیے، تو انہیں کہنا چاہیے تھا میری ماں پہ تہمت نہ لگاؤ، میری پیدائش بالکل صحیح ہے، میری پیدائش غلط نہیں ہے۔ بجائے اس کے انہوں نے کیا شروع کر دیا؟ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ مجھے کتاب دے گا، اللہ مجھے نبی بنائے گا۔ بندیالوی کہتا ہے اسی میں تو ماں کی پاک دامنی کا اعلان ہے، اسی میں تو ماں کی پاک دامنی کا اعلان ہے۔ حضرت عیسیٰ کہنا چاہتی ہیں اللہ مجھے کتاب دے گا، اللہ میرے سر پہ نبوت کا تاج پہنائے گا، اللہ نے مجھے نبی بنانا ہے، اور نبی کا جو نسب ہوتا ہے وہ بھی اعلیٰ اور پاکیزہ ہوا کرتا ہے۔ میری ماں پہ تہمت نہ لگا، اللہ نے مجھے نبی بنانا ہے، اللہ نے مجھے نبوت دینی ہے، اور نبی کا جو نسب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ ہوتا ہے، اونچا ہوتا ہے۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی، ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں، سمجھ آ جائے تو کہنا بندیالوی اچھی بات کہہ گئی۔ دو باتیں تھیں، دو، ان کی پیدائش سے شرک پھیلنے کا خطرہ تھا، عقیدے کے خراب ہونے کا خطرہ تھا، ایک بات۔ دوسری بات تھی ماں پہ تہمت لگ گئی، ماں پہ تہمت لگ گئی۔ گجرانوالہ کے لوگوں، عقیدے کی اصلاح اتنی ضروری ہے کہ حضرت عیسیٰ نے ماں کی پاک دامنی کا اعلان بعد میں کیا، عقیدہ توحید کا اظہار پہلے کیا تھا، پہلے اسے رد کیا۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی، جس واقعہ سے عقیدوں کے بگڑنے کا خطرہ ہو، اللہ جب اس واقعہ کو ذکر کرتے ہیں تو اس شخصیت کی ابدیت کو ذکر کرتے ہیں۔ عقل حیرت زدہ ہو گئی، اسی جسم کے ساتھ جسد مار روح، عالم بیداری میں، عالم بیداری میں رب نے میرے نبی کو زمین کی پستیوں سے اٹھایا اور بلندی کے اس مقام پہ پہنچایا جہاں جبریل کا خیال بھی کبھی نہیں پہنچا، حضرت موسیٰ کی روح بھی کبھی نہیں پہنچا، وہاں میرے نبی کا وجود مقدس پہنچ گیا۔ جسمانی ہے، جسمانی، خواب کی بات نہیں ہے۔ یہ جو لوگ ہم پہ الزام لگاتے رہتے ہیں نا، بہتان باندھتے رہتے ہیں، بہتان، بہتان بھی جمعے والے دن تے خطبہ جمعہ تے مسجد دی محراب وچ بیٹھ کے باوضو، یہ جو اشاعت و توحید والے ہیں نا جی، یہ معراج نہیں مندے، یہ اشاعت و توحید والے جو ہیں نا جی، یہ پیراں دے قائل نہیں، یہ قبرستان نہیں جان دیندے، یہ ایک دن مر گیا مردود، یہ منکر ہیں، منکر، یہ کیا ہیں؟ منکر ہیں، نبی کے گستاخ ہیں، بے ادب ہیں۔ پھر کہیں کہتے ہیں یہ پتھری نے، یہ کون ہے؟ یہ پتھری، جو جس کے زمان میں آیا کہتا چلا گیا، صرف اس لیے کہ لوگ ہمارے قریب نہ آئیں۔
خدا گواہ ہے، صرف اس لیے کہ لوگ ہماری تقریریں نہ سنیں، ہمارے درس نہ سنیں، ہمارے جمعے میں نہ آئیں، لوگ ہمارے قریب نہ آئیں، علماء کو خطرہ ہے۔ اگر لوگ ان کے قریب چلے گئے نا، انہا اکھاں دا آپریشن کرنا تے قرآن والی اینک لانی ہے، کسی نو 12 نمبر تے کسی نو 13 نمبر، تے جلے لگ گئی اینک نا تو ہمارے چہرے پہ جو ماتا کے داغ ہیں جسے ہم نے میک اپ سے چھپا رکھا ہے، اے لوگاں نو نظر آ جان گے، انہاں نو انا ران دیو، انہاں نو جی صرف اس لیے کہ یہ ہمارے قریب نہ آئیں۔ وہ حضرت تھانوی نے لکھا ہے نا، کسی گاؤں میں ایک عورت تھی، رج کے کوڑی، حسن کے سارے عیب اس میں موجود، رنگ کالا، ماتا کے داغ، موٹے ہونٹ، نام تھا اس کا نور بھری۔ نام کیا تھا؟ نور بھری۔ کدی انہاں دے نام ہی تساں ویکھیا کرو، انجمن عاشقان رسول۔ ہن جتھے کوئی بیٹھا بیٹھا رہن، جس کو جہاں جگہ مل گئی مل گئی۔ نور بھری سے رشتہ کرتا کوئی نہیں تھا۔ گاؤں میں ایک نابینا حافظ صاحب تھے، اس نو دیندہ کوئی نہیں۔ لوگاں نور بھری دی شادی اس انے حافظ نال کر دیتی۔ اب روزانہ نور بھری اس اندھے حافظ کو کہتی ہے، او بھیڑیا تیریاں جو اکھاں کوئی نہ ہوئیاں، تیریاں اکھاں ہوندیاں تو میرا حسن ویکھدا، گلاب دی پنکھڑی طرح میرے ہونٹ، اکھاں میریاں چشمے غزالہ، رنگ میرا چاند کی طرح، تیریاں جو اکھاں کوئی نہ ہوئیاں، میرے ماں پیو من کس نال بن دیتا۔ حافظ صاحب بھی اندر اندر کچوکے لیتے ہیں، پہ اکھاں ہوندیاں تے اس حور نو میں بھی بیکھتا۔ ایک دن گاؤں میں اعلان ہو گیا، ڈاکٹر صاحب آئے، کیمپ لگایا ہے، جی آپریشن کرتی ہیں، نظر آنے لگ جاتا ہے۔ حافظ صاحب کے شاگرد دوڑتے ہوئے آئے، استاد جی ڈاکٹر صاحب آ گئے نے، آپریشن کر دینے، نظر آن لگ جاندہ۔ حافظ صاحب بھی اچھلتے کودتے گھر گئے اور نور بھری کو کہا، کرما لیے تیری آسی پجن لگی۔ کہ کیا ہوا؟ کہ ڈاکٹر صاحب آئے ہیں، آپریشن کرتی ہیں، نظر آنے لگ جاتا ہے، میں آپریشن کراؤں گا، تیرا حسن جمال ویکھنا۔ نور بھری کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئی، اس نے کہا تیری کتنی فیس ہے؟ سستا زمانہ تھا، اس نے کہا 1000، اس نے کہا پھڑ 2000، اس نے کہا 2 آپریشن کرنے نا، کہ نہیں آپریشن کو نہیں کرنا، اس نا دا حافظ آوے نا، اس دیاں اکھاں نہیں بنانیاں، تیرا دشمن ہے، میرا خامد ہے، کہ اس دیاں اکھاں بنن دینا۔ نور بھری کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب تمہیں کیا بتاؤں، حافظ صاحب کی آنکھیں بنتی چلی جائیں گی اور مجھے یہ بھی سارے نور بھریاں نے، نا کیا نور بھریاں، جی نور بھری۔ یہ کہتے ہیں اشاعت والوں کے قریب نہیں جانا، یہ جسمانی معراج نہیں مانتے۔ بندیالوی کہتا ہے یہ جسمانی معراج تھا، خواب کی بات نہیں تھی۔ بے شک بے شک۔ کوئی علمی دلیل نہیں دینا چاہتا ہوں، نہ میری یہ عادت ہے کہ میں الجھاؤں دلائل کے اندر، مشکل بڑی آسان سی دلیل دیتا ہوں۔ واہ واہ۔ خواب میں تو آپ بھی بیت المقدس جا سکتے ہیں۔ جی 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 جی۔ مجھے خواب آیا، آپ کو خواب آیا، ہم لاہور ایئرپورٹ پہ گئے، احرام باندھا، جہاز میں سوار ہوئے، جدے اترے، بس میں بیٹھے، مکے پہنچے، بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کی سائی کی حجامت کروائی۔ آپ کو بھی خواب آ سکتا ہے، مجھے بھی خواب آ سکتا ہے، خواب میں تو میں بھی جا سکتا ہوں۔ سچی سچی گل کرو، اگر تن خواب آوے بے میں راتی بیت اللہ گیا، اتھے نفل پڑھے، عمرہ میں کیتا، صبح کے ٹائم آپ کسی کو بتائیں مجھے یہ خواب آیا ہے، کوئی مذاق بنائے گا؟
نہیں بنائے گا نہیں۔ خواب کا کوئی مذاق بناتا ہے؟ میرے نبی نے آ کے بتایا، مشرکین مکہ نے مذاق اڑایا، ان کا مذاق اڑانا اس بات کی دلیل ہے یہ خواب نہیں تھا، یہ جسمانی معراج، واہ ساری واہ تبھی تو انہوں نے مذاق اڑایا، ورنہ مذاق اڑانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس میں عقل چلانے کی آپ کو کیا ضرورت ہے کہ جناب قرہ زمہریر ہے، ہر چیز برف بن جاتی ہے، انسان وہاں سے کیسے اوپر گیا، اوپر قرہ نار ہے، ہر چیز راکھ بن جاتی ہے، ایک انسان اس قرے سے کیسے اوپر گیا؟ قدیم فلسفی کہتے ہیں آسمان دا تے دروازہ ہی کوئی نہیں، تو کیسے گئے ایک دوسرا تیسرا چوتھا؟ رب کو پتا تھا نا لوگوں نے عقل چلانا ہے، عقل عقل، اسی لیے جب اس واقعہ کو بیان کیا تو قرآن نے کہا سبحان الذی، واہ ساری تم نے یہ نہیں دیکھنا، تم نے یہ نہیں دیکھنا جانے والا کس طرح گیا تھا، تم نے یہ دیکھنا ہے لے کر کون گیا تھا۔ اسی جسم کے ساتھ ہوا، جی اسی وجود کو اٹھایا گیا ہے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، بیت المعمور، جنت الماوا، سدرۃ المنتہا، میرا نبی اور اوپر، جبریل یہاں پیچھے رہ گیا۔ اس بات کو ذرا نوٹ کرنا، میں آگے جا کے پھر یہ بات کروں گا، سدرہ سے آگے جبریل نہیں گیا، نہیں گیا، جبریل وہاں سے پیچھے ہٹا، اوپر سے آواز آئی آ جاؤ میرا سونا پیغمبر، جتھے نوریاں دے سردار دی منزل ختم ہو گئی ہے اتھے محمد بشر دی منزل شروع ہو گئی ہے۔ میرا نبی اور اوپر، رب سے باتیں ہونے لگیں، تحفوں کے تبادلے ہونے لگے، 9 ویری حضرت موسیٰ واپس بھیجیا، آیا ذہن میں کہ کوئی نہیں؟ تیری امت اتنیاں نمازاں نہیں پڑھ سکنیاں، 5 رہ گئیاں، انہاں آکھیا 5 بھی نہیں پڑھ سکنیاں، ہن وقت جاؤ تخفیف کرواؤ، میرے آقا نے کہا ہن شرم آندی ہے، کیوں؟ 2 کر کے معاف نہیں ہو رہی تھی، کتنی کر کے معاف ہو رہی تھی؟ اب رہ کتنی گئی تھی؟ اب کے جانے کا کیا مطلب تھا؟ ہن شرم آندی ہے، اوپر سے آواز آئی ما یبدل القول لدی، سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات کہی تھی قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ واہ ساری اوپر سے آواز آئی ما یبدل القول لدی، میرا سونا گل ساڈے پاسوں نہیں بدلی، گل تہاڈے پاسوں بدل گئی ہے، مولا تیرے پاسوں نہیں بدلی، 50 دیاں 45 40 35 30 25 20 15 10 5 تیرے پاسوں نہیں بدلی، فرمایا نہیں، تمہارے ذمے تھا 50 نمازوں کا پڑھنا، میرے ذمے تھا 50 نمازوں کا ثواب دینا، بات تمہاری طرف سے بدل گئی ہے، تم 50 کی بجائے 5 پڑھو گے، میں ثواب اب بھی 50 کا عطا کروں گا، میں ثواب اب بھی، بات ہماری طرف سے نہیں بدلی۔ واہ جی واہ واہ جی جے تھوڑا جہا ذوق ہوئے تو میں اس نو تھوڑا جہا خطیبانہ لفظ انداز آکھ لوں، اگر آپ کا ذوق ہو خطیبانہ انداز میں کہہ دوں، جو 50 نمازیں عرش پہ فرض ہوئی، عرش پہ وہ اترتے 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 زمین پہ آ کے 5 ہو گئیں، اور جو زمین پہ 5 پڑی گئی نا وہ چڑھتے 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 عرش پہ جا کے پھر 50 ہو گئی تھی۔ ماشاءاللہ، میرے نبی یہ سارا سفر کر کے آ گئے، جی سارا سفر کر کے آ گئے،
कितने महीने लगे? हुण तो सोचते पे हो भाई 1 महीना आखी है कि 2 महीने आखी है। कितनी रातें लगी? एक रात। असरा रात के चलने को कहती हैं, दिन के चलने को असरा नहीं कहते। मौला जब तूने असरा कह लिया, समझ तो आ गई कि सफर रात का था, आगे लैलन क्यों कहा? उसे फिर नकरा लेके आए, नून तनवीन का किल्लत के लिए डाला। अल्लाह ने कहा असरा कहता ना, लोग समझते पूरी रात लग गई होगी। मैंने लैलन कह के बताया पूरी रात नहीं लगी, लैलन। सफर कितना था? मक्के से बैतुल मुकद्दस, अल्लाह अकबर। वहां से आसमान, दूसरा तीसरा सफर देखो। लैलन। एक रिवायत है, उलमा बयान करते रहते हैं, हमने कभी उसे बयान नहीं किया, इसलिए कि हम कमज़ोर रिवायतों को बयान करने के आदी नहीं। सुभान अल्लाह। जमीयत इशाअतुत तौहीद व सुन्ना जिंदाबाद। अकाबिरीन जमीयत इशाअतुत तौहीद व सुन्ना जिंदाबाद। लेकिन किसी रिवायत से अगर अकीदा ख़राब ना होता हो तो चलो उलमा बयान करते हैं, मैं भी आपको सुना देता हूँ। मेरे आका सारा सफ़र करके वापस आए ना, तो जिस दरवाजे से निकल के गए थे ना, उसकी कुंडी अभी हिल रही। ऐ बंदा बाहर निकले तो हिलने लग जाती, कितने सेकेंड हिलती होगी, वो अभी हिल रही। बंदा ऊंची जगह पे बैठ के वुज़ू करे तो पानी नीची जगह बहता है। मेरे आका जो वुज़ू करके गए थे, अभी पानी बह रहा था। मेरे आका वापस भी आ गए, कुंडी हिल रही है, जी पानी बह रहा पानी बह रहा है। बड़ी अजीब बात है। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी है। रहमतुल्लाह अलैह ने इसको हल किया। कमाल कमाल। हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने सही कहा था, अताउल्लाह शाह की बातें तो अता इलाही होती हैं, वो किताबों में लिखी हुई नहीं होती, किताबों में लिखी हुई नहीं होती, सदरी होती हैं। शाह जी ने हल किया, सुनिएगा, शाह जी को दुआ दे दीजिए, वरना मैं अपनी तरफ मंसूब करके भी सुना सकता था, बे मेरी वाह वाह हो जाए ना, ये नहीं, जिनकी बात है मैं उनकी तरफ मंसूब कर रहा हूं। शाह जी कहती हैं, किसी मुल्क के सरबराह की सवारी गुजरनी हो ना, जी सऊदी अरब का फरमा रवा आ गया लाहौर, जी उसने मार रोड से गुजरना है। सुबह के टाइम रेंजर पुलिस आ गई, उन्होंने बड़ी ट्रैफिक बंद कर दी। सऊदी अरब का फरमा रवा आ रहा है। मैं जब बात मुकम्मल करूं ना, तो आप सबको नबी पाक से मोहब्बत है, फिर आपने उसका जवाब जो देना है मैं आप पे छोड़ता हूं, आपने कैसे जवाब देना है। गोडे सिर दे के देना जी, सुभान अल्लाह या कैसे आपने देना। नारों का मैं कायल नहीं हूं ज्यादा, कैसे आपने जवाब देना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसके गुजरने से कुछ पहले छोटी ट्रैफिक भी बंद, मोटरसाइकिल वाले रुक जाओ, साइकिल वाले रुक जाओ। एन जब उसके गुजरने का वक्त आया, पैदल भी रुक जाओ, ट्रैफिक का निजाम जाम कर दो, ट्रैफिक का निजाम जाम कर दो। सऊदी अरब का फरमा रवा गुजर रहा है। जब रब ने मेरे नबी को अर्श का मेहमान बनाया तो फरिश्तों से कहा, कायनात का निजाम जाम कर दो, मेरा मोहम्मद आ रहा है। वाह उस्तादी वाह, जब निजाम जाम हो गया, वाह उस्तादी वाह, निजाम क्या हो गया? जाम हो गया। कमाल। कुंडी हिल के जहां पहुंची थी वहां रुक गई, निजाम जो जाम हो गया। पानी जहां तक बह के गया था वही रुक गया। जाम हो गया, निजाम जो जाम हो गया। मेरा नबी सफर करके वापस आया, अल्लाह ने कहा निजाम चला दो। सुभान अल्लाह
پھر کنڈی ہلنے لگ گئی، پانی بہنے لگی۔ کتنا وقت لگا؟ لیلن۔ جی واقعہ کیا تھا؟ محیر العقول، انسانی عقل حیرت زدہ ہو گئی، عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ تھا، اور پھر بگڑا، بشر ہو کے عرشاں تے۔ جی خطرہ تھا نا، خطرہ تھا۔ اس واقعہ کو دیکھ کے لوگوں کے عقیدے خراب ہو جائیں گے، لوگ کہیں گے بشر ہو کے عرشاں تے یا کوئی نہیں سکتا۔ بندیالوی کہتا ہے پاگل آدمی نور ہو کے جاتا تو کمال کوئی نہیں تھا۔ پھر سوال پیدا ہوتا گیا کیوں نہیں؟ نور ہے گیا کوئی نہیں۔ کمال میرے نبی کا یہ ہے بشر ہو کے وہاں پہنچا جہاں جبریل کا خیال نہیں پہنچا۔ کمال تب بنتا ہے۔ زلیخا کے سامنے جبریل کھڑا ہوتا، اگلی گل تے تو سمجھ آ جانی چاہیے۔ زلیخا کے سامنے نوری کھڑا ہوتا، اور زلیخا اس نوری کو کہتی ہے تلک میں تجھے دعوت گناہ دیتی ہوں۔ نوری کہتا معاذ اللہ۔ تھا کمال؟ بولو تو صحیح یار، تھا کمال؟ کیوں؟ اس میں قوت شاوانی نہیں، اس میں عورتوں والی خواہش کا مادہ نہیں۔ کمال یہ ہے 4000 مردوں کے برابر قوت، پھر یوسف کا تجرد، کنوارا ہونا، پھر کوشش مرد نے نہیں کرنی، خود لڑکی دعوت دیتی ہے، پھر بند کمرہ، دیکھنے والی آنکھ کوئی نہیں، روکنے والا ہاتھ کوئی نہیں، بتانے والی زبان کوئی نہیں، سارے موانع اٹھ گئے۔ ہن گجرال نو سمجھانا پینا بے موانع کس نال کھادا جاندا؟ رکاوٹاں عربی میں اسے کیا کہیں گے؟ موانع۔ ساریاں رکاوٹاں ہٹ گئیاں، جوانی تے جوانی یوسف دی، 4000 مردوں کے برابر قوت، بند کمرہ، کوشش مرد نے نہیں کرنی، کوشش عورت کر رہی ہے۔ یوسف کی شادی کوئی نہیں ہوئی، اور وہ عورت کہتی ہے ہی تلک، میں تجھے دعوت گناہ دیتی ہوں، اور وہ چھت کی طرف نگاہ اٹھا کے کہتا ہے معاذ اللہ۔ نور ہو کے بچے تا کمال کوئی نہیں، کمال تاں بن نہیں جو یوسف بشر ہو کے بن جائے۔ میں اس پر کتنی مثالیں دیتا چلا جاؤں، کتنی مثالیں دیتا چلا جاؤں۔ ہمیشہ تو توحید و سنہ والوں کا نظریہ ہے، ہمارے ایک بچے کا، ایک عالم کا اور ایک خطیب کا یہ نظریہ ہے کہ میرے پیارے آقا حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مقدس مدینے کی قبر منور میں آج بھی اسی طرح تر و تازہ ہے جس طرح پہلے دن رکھا گیا۔ یہ بھی ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے، اے آکھ دیں جی پتھر ہو گئے، اے آکھ دیں جی قبر چھائی کوئی نہیں۔ یہ صرف ہم سے متنفر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ قیامت نہیں آنی، قیامت آنی علماء کرام، وہاں ہم بھی ہوں گے، آپ بھی ہوں گے، سارے فیصلے وہاں ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہو، ممبر پہ بیٹھ کے الزام لگاتے ہو، جو مسئلے کا اختلاف ہے وہ کرو نا، وہ بیان کرو۔ جو مسئلے کا بہتان اور جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ خدا گواہ ہے، گلاب کا پھول اپنی ٹہنی پر اور مچھلی پانی میں اتنی تر و تازہ نہیں ہوتی جتنی قبر منور میں میرے نبی کا وجود تر و تازہ ہے۔ الان کما وضع، الان کما وضع،
کہ تسی محسوس کیتا میرا گلا خراب ہو رہا ہے؟ نہیں جی گلے نے کیوں خراب ہونا؟ تو دعا کرو. اللہم زد فزد بولی آمین. اللہم زد فزد. اس دی حفاظت کرن واسطے تو ہم بڑی بڑی اشیاں تو محروم ہوئے. سورج جاگ رہے گا بدیالی تیرا نام رہے گا انشاءاللہ. گرمیاں چ بھی ٹھڈا پانی کدی نہیں پیتا. ہاں اے تواڈے واسطے. جی آمین آمین. الان کما وضع جی الان کما وضع. خدا گواہ ہے میرے پیارے پیغمبر کو جب آخری غسل دیا گیا اور کفن پہنایا گیا، اگر اسے پوچھا گیا اگر کوئی پانی کا قطرہ پوچھنے سے رہ گیا اور میرے آقا کو اس قطرے سمیت دفن کیا گیا، کعبہ کے رب کی قسم ہے وہ قطرہ بھی آج تک اسی طرح محفوظ. نعرہ تکبیر. شان یہ محمد مصطفیٰ. شان محمد مصطفیٰ. جمعیت اشاعت التوحید و سنہ. جمعیت اشاعت التوحید و سنہ. یہ وائز لوگ نہیں بیان کرتے، سنتے رہتے ہو حضرت ایوب کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، سنتے نہیں ہو؟ کیڑا گر جاتا تو اٹھا کے پھر اپنے جسم پہ رکھ لیتے تھے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس حدیث میں؟ اسرائیلی روایات بیان کرتے ہو، اسرائیلیات بیان کرتے رہتے ہو، کوئی مستند حوالہ نہیں ہے. میں نہ اسے مانتا ہوں، میں نہ اسے بیان کرتا ہوں. اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کے وجود کو وفات کے بعد بھی کیڑے نہیں کھاتے، زندگی میں کیسے کھا لیا تھا؟ زندگی میں کیسے کھا لیا؟ انہیں تو وفات کے بعد بھی کیڑے نہیں کھاتے، مٹی نہیں کھاتے. میرے نبی کا وجود مقدس آج بھی قبر منور میں محفوظ ہے، اسے مٹی کھا نہیں سکتی. یہ میرا نظریہ ہے، یہ میری جماعت کا نظریہ ہے. مٹی تو میرے وجود کو بھی نہیں کھاتی. یہ میں بیٹھا ہوں، ساری زندگی گزر گئی ہے، آپ کے وجود کو مٹی کھا رہی ہے؟ اصحاب کاف 309 سال غار میں رہے، سوئے رہے، ان کے وجود کو مٹی نے کھایا؟ نہیں کھایا. پھر فرق دسنا، فرق بیان کرنا. نبی پاک کے وجود مقدس کو بھی مٹی نہیں کھاتی، میرے وجود کو بھی نہیں کھاتی، اصحاب کاف کے وجود کو بھی مٹی نے نہیں کھایا. فرق بندیالوی سے سن، میرے وجود کو، تیرے وجود کو، اصحاب کاف کے وجود کو مٹی اس لیے نہیں کھاتی کہ جسم میں روح موجود ہے، جسم میں روح موجود ہے. جسم میں روح موجود ہو اور مٹی نہ کھائے یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال میرے نبی کا یہ ہے جسم میں روح بھی موجود نہیں، مٹی پھر نہیں کھاتی ہے. روح جنت الفردوس میں ہے. روح کہاں؟ جنت الفردوس میں ہے. بولو بولو بولو. یہ بندیالوی نہیں کہتا، حسنین کی ماں کہتی ہے. یہ بندیالوی نہیں کہتا، حضرت علی کی زوجہ محترمہ کہتی ہے. یہ بندیالوی نہیں کہتا، میرے نبی کی لخت جگر کہتی ہے. واہ بتا ہو الا جبریل ننا ہو من جنت الفردوس ماوا ہو. اٹھا بخاری. کیا بخاری میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ جنت الفردوس جنت کا وہ مقام ہے جس کی چھت اللہ کا عرش بنتا ہے. یہ عرش زمین پہ ہے کہ یہی تو اشاعت و توحید تجھے سمجھانے لگی کہ نبی کا وجود اسی قبر منور میں محفوظ ہے. روح مبارک لوگوں کہتے ہیں وہاں تو پھر سارے زندہ ہیں، تو فرق کیا رہا؟
تو میرے نبی جب اس دنیا میں زندہ تھے تو ابو جہل زندہ نہیں تھا؟ اے فرق تو دس، جب میرے نبی اس دنیا میں زندہ تھے تو کافر بھی اسی دنیا میں زندہ نہیں تھے، ابو جہل بھی اس دنیا میں زندہ نہیں تھا، تے کرنا فرق ابو جہل کی زندگی نجاست والی، گندگی والی، میرے نبی کی زندگی طہارت والی۔ فرق مراتب کا ہوتا ہے میاں، یہاں دنیا میں زندہ تھے تو دوسرے لوگ زندہ نہیں تھے، تو کیا میرے نبی کی زندگی اور دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں کوئی فرق نہیں ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ جو زندگی میرے نبی کی ستھری ہے، پاکیزہ ہے، طیبہ ہے، طاہرہ ہے، اس کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ تھا، بشر ہو کے عرش آتے۔ واہ صحیح، کمال ہے۔ یار آج میں ایک بات کہنے لگا ہوں، اس سے پہلے گجروں والے میں کبھی نہیں کہی، بلکہ کسی اور جگہ پہ بہت کم جگہ پہ کہی ہوگی، بہت کم جگہ پہ کہی ہوگی۔ علماء کرام بھی سے غور سے سنیں۔ فرشتوں کی ذات نور ہے، فرشتوں کی ذات کیا ہے؟ نور ہے۔ پیغمبر کی صفت نور ہے، بے شک بے شک، نہیں سمجھ رہے؟ جی 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 جی، ذات بشر ہے اور نبی کی صفت کیا ہے؟ نور، نور ہدایت، نور ہدایت۔ فرشتوں کی ذات نور ہے، پیغمبر کی صفت نور ہے، اور ذات کی قیمت کم ہوتی ہے، جی صفات کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے بندیالوی جی ذات کی صفت کم، ذات کی قیمت کم، صفات کی قیمت زیادہ۔ میں کہوں گا درخت لکڑی ہے، ذات ہے، ذات ہے، لکڑی ہے، کھڑے درخت کی قیمت اور، تختے بنا کے بیچو تو اور، صوفہ بنا کے بیچو تو۔ صفت میں ڈھلتی گئی، جی جی جی، صفت میں ڈھلتی گئی، قیمت بڑھتی چلی گئی، اس سے ممبر بنا، وہ مسجد کے محراب میں آ گیا۔ درخت لا کے ویکھ، درخت نو لے آتے محراب وچ لا کے ویکھ، اس کی کرسی بنی، ایوان صدر میں پہنچ گئی، درخت نو لے جا جی، ایوان صدر وچ لے جا۔ ذات کی قیمت کم ہے۔ کتنے لوگ بندیالوی کے نقطے کو سمجھیں گے اور بندیالوی کو دعا دیں گے؟ ذات کی قیمت کم ہے، صفات کی قیمت زیادہ ہے۔ لکڑی ذات ہے، جب کرسی بنی ایوان صدر میں پہنچ گئی، جب ممبر بنا مسجد کے محراب میں پہنچ گیا، جس کی ذات نور تھی، جس کی ذات نور تھی، معراج والی رات میں وہ وہاں نہ پہنچ سکا جہاں وہ پہنچ گیا تھا جس کی صفت نور تھی۔ صفت کرسی پھر ایوان صدر میں پہنچ گئی، جب وہ صفت میں ڈھلی تو میرے نبی کی صفت نور ہے۔ یہ کہنا بشر ہو کے عرشاتے جاگو، عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ تھا۔ تو اللہ نے جب اس واقعہ کو بیان کیا تو رب نے کہا سبحان الذی اسریٰ بحبیبہ، سبحان الذی اسریٰ بنبیہ، سبحان الذی اسریٰ برسولہ، نہیں کہا، فرمایا سبحان الذی اسریٰ۔ صفت کا مقام تھا کہ ندا کا مقام تھا؟ صفت کا مقام تھا یار، تمہیں پھر کیسے سمجھاؤں میں، اور اگر نہ سمجھا کے جاؤں تو مجھے بندیالوی کون کہے۔
کمال ہے استاد جی، کمال۔ ندا کا مقام ہے یا صفت کا مقام ہے؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ میں یہاں سے گزر رہا ہوں، جو سڑک ہے اس طرف ہے کہ اس طرف ہے؟ مین سڑک اس طرف ہے۔ ہاں، میں یہاں سے گزر رہا ہوں، مولانا اعجاز صاحب نے مجھے دیکھا، بے بندے علوی صاحب جا رہے ہیں، انہوں نے اب مجھے آواز لگائی، خطیب پاکستان، فخر اشاعت، سرمایہ اہل سنت، میں لقب جوڑنے شروع کر دی۔ اتنے تائیں میں پہنچ جانا شیخ پورے موڑ، اے پیچھو لقب جوڑ دے رہے ہیں۔ یہ وقت صفتوں کا نہیں تھا، یہ وقت ندا کا تھا، ندا کا۔ ان کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ بندے علوی صاحب، وہاں مجھے بلائیں گے تو کیا کہیں گے؟ بندے علوی صاحب، یا کہیں گے استاد جی؟ اور یہاں جب میں آؤں گا، اس سے پہلے جب اعلان کریں گے تو میرے نام کے آگے پیچھے اتنے لقب جوڑیں گے، میرا نام 1 کلومیٹر لمبا ہو جائے گا۔ اور کئی سٹیج سیکٹری تو ممبر پر ایسے جھوٹ بولتے، اللہ کی پناہ۔ مجھے کئی جگہ پہ کہتے ہیں شیخ الحدیث، میں آج تک حدیث پڑھائی نہیں، میں پڑھائی نہیں، تو میرے نمبر شیخ الحدیث۔ ایتاں دا معنی نہیں آندا، لفظی ترجمہ نہیں آندا، شیخ القرآن، بے شک زیادتی، شیخ القرآن۔ ایت کا ترجمہ نہیں آتا، لفظی ترجمہ، اس کو ماضی مضارع امر نہیں، معلوم مجہول، اس کا پتہ نہیں ہے بیچارے کو، اس نال بھی پوچھل لایا۔ جی ایسے ہی ہے۔ شیخ القرآن، آج شیخ القرآن صرف ایک ہی تھا، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، شمس المحدثین حضرت قاضی شمس الدین صاحب، پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری۔ یہاں جو بزرگ بیٹھے ہو، جنہوں نے حضرت قاضی صاحب کا زمانہ پایا، شاہ صاحب کا زمانہ پایا، ہاں تو تم نے کرنی نہیں کہ ہم نے پایا، اگر ہاں کرو تو تسی وڈی عمر دے ثابت ہو جاؤ گے۔ بھئی بڈھے نے یا چپ کر کے باؤ، نہ حضرت قاضی صاحب دا پایا تے نہ شاہ صاحب دا پایا۔ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں میرے والد صاحب بھی تھے، جی ہر سال دورہ پڑھاتے تھے، ربط آیات پر کتاب بھی لکھی، جی الدرر المنصورہ۔ جی حضرت قاضی صاحب بھی تھے، حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری بھی تھے، حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ قرآن فہمی میں معمولی آدمی تھا، بہت معمولی آدمی تھا۔ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ سے ہٹ کر صورتوں کے ربط لگاتے تھے، ماشاء اللہ، جی جی ایتوں کے ربط ان سے ہٹ کے بھی لگا لیتے تھے، اتنی پاور تھی علم کی۔ حضرت قاسم اللہ صاحب تھے، مولانا اسحاق صاحب ہوئے راولپنڈی میں، فوت ہو گئے، حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ کے داماد تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ جب پڑھتے تھے نا یہاں کچی، تو قاضی عصمت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ امتحان لینے آئے، قرآن کا امتحان جب دینے لگے تو انہوں نے قاضی صاحب نے کہا ان آیتوں کو پچھلی آیتوں سے ذرا ربط لگاؤ۔ اب مولانا اسحاق صاحب کو ربط نہیں آتا، نہ حضرت صاحب والا نہ قاضی صاحب والا، انہوں نے کچھ دیر سوچا، اپنے کو ربط لا دیتا۔ حضرت قاضی عصمت اللہ صاحب فرمانے لگے یہ ربط جو آپ نے لگایا یہ نہ حضرت شیخ القرآن کا ہے، نہ مولانا حسین علی کا ہے، نہ میرے چچا جی کا ہے۔ تو مولوی صاحب کہتے ہیں تسی ربط لا سکتے ہو تو اسی نہیں لا سکتے، اسی بھی لا سکتے۔ تو قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ قرآن فہمی میں معمولی آدمی تھے، دنگ ہو جاتا ہے بندہ جب وہ صورتوں کے ربط لگاتے ہیں، آیتوں کے ربط لگاتے ہیں، دنگ ہو جاتا ہے بندہ۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ،
قاضی صاحب کہتے ہیں کوئی نبیوں کا قتل کرنا حق بھی ہوتا ہے کہ وہ ناحق قتل کرتے تھے؟ تو حضرت قاضی صاحب میں نہ کرتے تھے، وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو جو ہوتا ہی ناحق ہے، جو ہوتا ہی ناحق ہے۔ تو قرآن فہمی میں کوئی معمولی آدمی تھے، لیکن خدا گواہ ہم نے ان کا زمانہ پایا، نہ کبھی سید عنایت اللہ شاہ بخاری کے نام کے ساتھ شیخ القرآن لکھا گیا، نہ کبھی حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ شیخ القرآن لکھا گیا، نہ میرے والد صاحب کے نام کے ساتھ کبھی شیخ القرآن لکھا گیا۔ شیخ القرآن کا لقب سجدہ تھا، نہ تو ایک ہی بندے کو سجدہ تھا، سبحان اللہ، اور واقعی وہ شیخ القرآن تھا۔ واقعی قرآن جب پڑھتا تھا نا بس مزہ ہی آ جایا۔ سبحان اللہ، کمال۔ تو یہ ندا کا مقام تھا، یہ صفت کا مقام تھا۔ جی میرا آقا کہاں سے کہاں پہنچ گیا، جی کتنا سفر طے کر کے میرا آقا آیا، مقام تو صفت کا تھا۔ کہنا چاہیے تھا سبحان الذی اسرا بحبیبہ بنبیہ برسولہ، لیکن اس واقعہ سے عقیدے کے خراب ہونے کا خطرہ تھا، اس لیے قرآن نے جب اس واقعہ کو ذکر کیا تو کسی صفت کے ساتھ ذکر نہیں کیا، فرمایا سبحان الذی اسرا، زور سے بولو یار، زور سے بولو، سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ یہاں تو عبد تھا، وہاں جا کے کچھ اور ہو گیا ہوگا، فرمایا نہیں، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، وہ یہاں بھی میرا بندہ تھا، وہ وہاں بھی میرا بندہ تھا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔